حضرت امیر المؤمنین ایدہ اللہ تعالی فرماتے ہیں، اس نصیحت سے پر کلام کو جیسا کہ ہمیں اس کے زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی توفیق مل رہی ہے اپنی زندگیوں پر لاگو بھی کریں۔ اس کے ہر حکم پر جس کے کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے اس پر عمل کریں، اور جن باتوں کی مناہی کی گئی ہے، جن باتوں سے روکا گیا ہے، ان سے رکیں، ان سے بچیں، اور کبھی بھی ان لوگوں میں سے نہ بنیں جن کے بارے میں خود قرآن کریم میں ذکر ہے۔ فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ سورہ الفرقان آیت نمبر 31۔ اور رسول کہے گا، اے میرے رب، یقیناً میری قوم نے اس قرآن کو متروک کر چھوڑا ہے۔ یہ زمانہ اب وہی ہے جب بہت ساری دلچسپیوں کے سامان پیدا ہو گئے ہیں، انٹرنیٹ وغیرہ ہیں جن پر ساری رات یا سارا دن بیٹھے رہتے ہیں۔ اس طرح ہے کہ نشے کی حالت ہے، اور اس طرح کی اور دلچسپیاں ہیں۔ قرآنی تعلیمات کو پس پشت ڈال کر اپنی مرضی کی تعلیمات پر ہر جگہ عمل ہو رہا ہے۔ یہی زمانہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا زمانہ ہے۔ اسی زمانے کے بارے میں کہا گیا کہ قرآن کو متروک چھوڑ دیا گیا ہے، تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام ہی ہیں جنہوں نے قرآن کریم کی اس متروک شدہ تعلیم کو دنیا میں دوبارہ رائج کرنا ہے، اور آپ نے یہ رائج کرنا تھا بھی، اور آپ نے یہ رائج کر کے دکھایا بھی ہے۔ آج ہم احمدیوں کی ذمہ داری ہے، ہر احمدی کی ذمہ داری ہے کہ وہ قرآنی تعلیم پر نہ صرف عمل کرنے والا ہو، اپنے پر لاگو کرنے والا ہو، بلکہ آگے بھی پھیلائے۔ اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا یہ فکرہ ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ جو لوگ قرآن کو عزت دیں گے وہ آسمان پر عزت پائیں گے۔ ہم ہمیشہ قرآن کے ہر حکم اور ہر لفظ کو عزت دینے والے ہوں، اور عزت اس وقت ہوگی جب ہم اس پر عمل کر رہے ہوں گے، اور جب ہم اس طرح کر رہے ہوں گے تو قرآن کریم ہمیں ہر پریشانی سے نجات دلانے والا اور ہمارے لیے رحمت کی چھتری ہوگا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 83۔ اور ہم قرآن میں سے وہ نازل کرتے ہیں جو شفا ہے اور مومنوں کے لیے رحمت ہے، اور وہ ظالموں کو گھاٹے کے سوا کسی اور چیز میں نہیں بڑھاتا۔ حوالہ خطبہ جمعہ فرمودہ 21 اکتوبر 2005۔